السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم جو قصہ سن رہے تھے وہ حابیل اور قابیل کا قصہ تھا۔ آئیے اب آگے جانتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے درمیان فتنہ کیسے طول پکڑ گیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی یہی کیا۔ زمین پر سے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس وقت تک حابیل نیند سے جاگ اٹھا تھا، لیکن جب تک اسے پتہ چلتا قابیل نے پتھر اس کے سر پہ دے مارا۔ یوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ کی۔ چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑنے لگے۔ آخر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گھڑا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو ایسا کرتا دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اسی طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھودا، اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اب آپ لوگوں سے پوچھنے لگے لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ حابیل کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی جدائی کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب چھوڑ دیا اور دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ حابیل الایاس یعنی اے میرے باپ، اے باپ پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ کس بے رحمی سے اسے مارا گیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ علیہ السلام دونوں بہت روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ یمن چلا گیا۔ شیطان نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے قابیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کرتا کہ تیری بھی مشکلات دور ہوں۔ قابیل اس کی باتوں میں آ گیا اور آگ کی پوجا کرنے لگا۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی
اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یوں قابیل کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قابیل وہ پہلا مجرم ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ کا بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ پیارے بچوں، حابیل قابیل کے قرآنی قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غصہ اور حسد دونوں شیطان کے ہتھیار ہیں، جن سے وہ ہمیں نشانہ بناتا ہے اور آپس میں لڑاتا ہے۔ ہمارے نقصان میں ہی شیطان کا فائدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ وقت گزاریں اور لڑائی اور جھگڑے سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کریں۔